تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، دینی بھائیو، اس دنیا میں ہم تمام انسانوں پر، ہم تمام اللہ کے بندوں پر دو حقوق واجبہ ہیں، یعنی ایسے حقوق جو کہ بے حد ضروری ہیں، جن کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، کہ جن کے بغیر آدمی زندگی گزار تو سکتا ہے مگر وہ زندگی اسے کامیاب نہیں بنا سکتی. تو سب سے پہلے فرمایا ایک ہے حقوق العباد، ایک ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد. کہ اللہ کا ہم پر کیا حق ہے، سب سے پہلے اسے پہچاننا، اور دوسرا حقوق فرمایا حقوق العباد، کہ بندوں کا مجھ پر کیا حق ہے. یہ دو حقوقوں کے ساتھ، ان دو حقوقوں کو پہچانتے ہوئے، ان دو حقوقوں کے حق کو ادا کرتے ہوئے جو بندہ اس دنیا میں زندگی گزارے گا، اس کی زندگی کامیاب بھی ہوگی اور قیمتی بھی بنے گی، اور ان کے لیے نمونہ بھی بنے گی. کہ سب سے پہلے اللہ کے حقوق مجھ پر کیا ہیں ایک بندہ ہونے کے ناطے. اس دنیا میں میری جو بھی حیثیت ہے، چاہے میں دکاندار ہوں، تجارت ہوں، یا میرا جو بھی مشغلہ ہے، جو بھی کام ہے، میں جیسے بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، جہاں کہیں ہوں یا رہوں، مجھ پر اللہ کے کیا حق ہیں. سب سے پہلا مرحلہ ہے، سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آدمی صبح و شام یہ دیکھے، ہر لمحہ وہ یہ غور کرے کہ اس زندگی میں، اس دنیا میں مجھ پر اللہ کے کیا حق ہیں، اللہ کے رسول کے کیا حقوق ہیں، دین کا مجھ پر کیا حق ہے. اللہ معاف فرمائے، ہم نے لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر میں، بال بچوں کے حقوق کی فکر میں، دنیا کے تقاضوں کو پورے کرنے کی فکر میں ہم نے اللہ کے حقوق کو بھلا دیا ہے. بہت سارے نے تو اللہ معاف فرمائے ٹھکرا بھی دیا ہے. یہ غفلت کی انتہا ہے. تو مجھے اس وقت حقوق اللہ پر بات کرنا نہیں ہے، حقوق العباد
سے متعلق جو ذمہ داری ہے اس پر بات کرنا ہے، اگرچہ کہ دونوں مضمون ایسا وسیع گہرا سمندر ہے کہ بات کرتے جاؤ بہت مشکل سے ان مضمون پر آدمی قابو پا سکتا ہے کہ بڑی گہری باتیں، بڑے لمبے لمبے مضامین اس عنوان پر پیش کیا جا سکتا ہے، مگر اس وقت اس جمعہ کے مبارک موقع میں مختصر طور پر میں حقوق العباد سے متعلق جو ذمہ داری مجھ پر آپ پر ہے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا جو حقوق مجھ پر ہیں حقوق العباد، کہ وہ لوگوں کے حقوق ہیں۔ میں اگر والد ہوں، باپ ہوں، تو بچوں پر میرا کیا حق ہے؟ میں کسی کا دوست ہوں تو کسی دوست کا مجھ پر کیا حق ہے؟ میں کسی کا پڑوس ہوں تو ایک پڑوسی ہونے کے ناطے مجھ پر ایک پڑوس کا کیا حق ہے؟ میں شوہر ہوں تو بیوی پر میرا کیا حق ہے؟ میں بھائی ہوں تو ایک دوسرے بھائیوں پر میرا کیا حق ہے؟ ایک انسان ہونے کے ناطے مجھ پر دوسرے انسانوں کے کیا حق ہیں؟ تو اسے پہچاننا ضروری ہے، جسے کہتے ہیں حقوق العباد۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے اس کی نزاکت کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اپنے حقوق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرا سب سے بڑا حق کیا ہے کہ میرے ساتھ شرک نہ کرو، میرے ساتھ شرک نہ کرو۔ ان شرک لظلم عظیم کہا ہے کہ سب سے بڑا حق کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، میرے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ ہر بڑے سے بڑے گناہوں کو میں معاف کر سکتا ہوں، مگر شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن بندوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ بندوں کے کوئی چھوٹے سے چھوٹا حقوق، بڑے سے بڑا حقوق کوئی معاف نہیں ہوگا۔ جب تک خود بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی اسے معاف نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں اس کی نزاکت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تجارت میں شامل ہیں، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات کا دین ہے، دین کے جتنے شعبے ہیں یہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پر مشتمل ہیں۔ کس پر مشتمل ہے؟ حقوق العباد پر مشتمل ہے، کہ ہماری ہر مشغولی، میرا ہر وہ کام جسے میں اس زندگی میں اپناتے ہوئے چل رہا ہوں، زندگی گزار رہا ہوں، سب سے پہلے اس میں اللہ کا حق ہوگا، اور دوسرا فرمایا وہ لوگوں کا حق ہوگا، حقوق العباد۔ میرے اپنی میں اس تجارت میں، اس مشغلے میں، اس کام میں اللہ کے حقوق کو پامال نہ کروں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے حقوق کے ساتھ نبی کے سنتوں پر اللہ کا حکم بھی ہو، نبی کا طریقہ بھی ہو، اور فرمایا دوسری چیز کہ اس میرے کام میں، میری اس مشغولی میں، مصروفیات میں کہیں میں لوگوں کے حقوق کو پامال نہ کرتا جاؤں، کہ اوروں کے حقوق کو ضائع کرتے ہوئے، برباد کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، یہ میری بربادی کی علامت ہے، بربادی کی نشانی ہے۔ تو حقوق تو بہت ہیں دوستو بزرگوں، مجھے اس وقت جس حقوق کے بارے میں بتانا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کا دوسروں پر ایک دینی کیا حق بنتا ہے، کہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر دینی حقوق کیا ہیں۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ میں ہر ایک کے حقوق کو پہچانوں۔ قرآن کریم نے بتایا ہے اس کے بارے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے متعلقین کو بھی کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
ایک مادی حقوق ہیں جو وقتی ہیں، اس کی انتہا قبر تک ہے، زیادہ سے زیادہ قبر تک ہے، وہ حقوق ختم ہو جاتے ہیں جو دنیاوی حقوق ہیں ایک دوسرے پر. لیکن ایک ہے اخروی حقوق جو دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے بھی ضروری ہیں، مرتے وقت بھی ضروری ہے، مرنے کے بعد بھی ضروری ہے، کہ آدمی کی مغفرت اللہ کے حقوق کے ساتھ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ حقوق العباد میں بھی کامل نہ ہو، کہ وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتا رہا ہو اور لوگوں کے حقوق بھی ادا کرتا رہا ہو، اسی حال میں جیے اسی حال میں مرے. پھر اس کے ساتھ اس کا حشر جو ہے، اس کا انجام جو ہے فرمایا وہ تو یا تو نجات کا ہوگا یا پھر بربادی کا ہوگا، خسران عظیم کا ہوگا. اس لیے ضروری کس بات کی ہے کہ میں یہ پہچانوں کہ میں باپ ہوں، میں والد ہوں، میں بڑا بھائی ہوں، میں گھر کا ذمہ دار ہوں، گھر کا ذمہ دار ہوں، تو مجھ پر سب سے پہلے میرے والد، میرے اولاد کا، میرے دوستوں کا، میرے اڑوس پڑوس کا، میرے رشتہ داروں کا دنیاوی حقوق کے ساتھ دینی حقوق مجھ سے کیا متعلق ہیں، کیا ذمہ داری ہے مجھ پر. حدیث میں آتا ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ سنو کہ تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کے بارے میں تم سب سے پوچھا جائے گا، مجھ سے، آپ سے، ہر ایک سے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کا کیا رول نبھایا ہے، کیا حق ادا کیا ہے، کہ تم باپ تھے، بڑے بھائی تھے، یا جو کچھ بھی تھے، تم نے صرف اپنی اولاد کا، اپنے گھرانے کا، اپنے اڑوس پڑوس کا، اپنے خاندان کا صرف ان کے دنیاوی حقوق کو پورے کیے ہیں یا ان کی دین کی فکر بھی کچھ کیے ہیں. تم نے اپنے دین کے بارے میں کتنا فکر کیا ہے، کتنی فکریں تھی تمہیں اپنی دین کی، کیا حق ادا کیا ہے، اپنے متعلقین کے دین کی تمہیں کتنی فکر تھی، ان کے بارے میں تمہیں دین، ان کے بارے میں تم، ان کی آخرت کے بارے میں تم کتنا اللہ سے خوف کھا رہے تھے، کتنے ان کے حقوق کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے پورے کر رہے تھے، اس کا سوال ضرور ہوگا. تو دوستو بزرگو، کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. آگے فرمایا جہنم کا آگ کیسا ہوگا، وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن خود انسان اور پتھر ہوں گے. ایک ہے دنیا کی آگ، اس کی حرارت معلوم ہے، اس کا پاور معلوم ہے. یہ دنیا کی آگ نہیں ہے، بلکہ یوں فرمایا نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی آگ ہے، اللہ نے خود اس آگ کو سلگایا ہے، جس کی کیفیت کیا ہوگی، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کو بھی جلا کر رکھ دے گی. دنیا کی آگ، آدمی اس سے کتنا بچتا ہے، پیٹرول سے اگر آگ لگ جائے، ڈیزل سے آگ لگ جائے، آدمی اس سے بچتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چنگاری کو آدمی برداشت نہیں کر سکتا. یہ آخرت کے بارے میں فرمایا جس آگ کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے تیار کیا ہے، اللہ نے سلگایا ہے، اس کا ایندھن خود انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس کی کیفیت یہ بتائی التی تطلع علی الافئدہ، جو سیدھے دلوں کو بھی کیا کر دے گی، جلا کر خاک کر دے گی. تو دوستو بزرگو، جب اتنا بڑا مسئلہ مرحلہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ اس آگ سے آدمی کیسے بچے. کہ دنیا کی آگ سے آدمی کیا کر لے کہ پانی کے ذریعے سے، احتیاطی بہت سارے تدابیر ہیں، آدمی اس کے ذریعے سے بچ سکتا ہے. لیکن آخرت کی آگ وہ کیسے پانی سے بجھے گی، کسی اور لکوڈ کے ذریعے سے بجھے گی، اسے کیسے بجھاؤ گے. یہ ہے وقت کا تقاضا. تو اس کے لیے فرمایا ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے یہ آگ بجھے گی. کس کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے بھائی، فرمایا ایمان بھی ہو، اعمال صالحہ بھی ہو. جہاں بجہاں قرآن کریم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے، جگہ جگہ اس کی تاکید فرمائی ہے. کہیں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے، عمل صالحہ کی قید، اس سے پہلے ایمان کی قید. تو
تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے ایمان اور اعمال صالحہ کی قید کی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ زندگی کس کی زندگی کو ہم کامیاب بنائیں گے، چین اطمینان برکتوں والی عزتوں والی، فرمایا اسے ایمان کی بھی شرط ہے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی بھی شرط ہے۔ کہ کلمہ زبان سے صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام دوستو بزرگوں وہ ایمان نہیں ہے، کہ کلمے کے تقاضوں کو پورا کرو، اس کی حقیقت کو پہچانو کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ اسی وجہ سے ایمان کی تعریف کیا فرمائی؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار بھی ہو، دل کی گہرائیوں سے کیا کرے آدمی، اس کا یقین کرے۔ جو کچھ قرآن و حدیث میں ہے، جن باتوں کا حکم ہے، جن باتوں سے منع کیا جا رہا ہے، اس پر دوستو بزرگوں آدمی زبان سے اقرار بھی کرے اور دل کی گہرائیوں سے ان باتوں کا یقین بھی کرے کہ کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی کمی بیشی نہیں، پورے یقین کے ساتھ کما حقہ آدمی کیا کرے، زبان سے اقرار بھی کرے اور دل کی گہرائیوں سے ان کا اقرار بھی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی زبان سے توحید کا اقرار کر رہا ہے، لیکن اللہ کے قرآن کے کسی آیتوں کا، کسی حکم کا انکار کر بیٹھا ہے۔ رسول اللہ پر ایمان تو رکھتا ہے، اللہ کے نبی کی ذات پر، شخصیت پر محبتیں کے دعوے بھی ہیں، لیکن میرے بھائیوں سنتوں کا مذاق بھی اڑاتا ہے، سنتوں کا انکار بھی کرتا ہے، کبھی عمل سے، کبھی قول سے، یا پھر اللہ کے نبی کو مانتا تو ہے لیکن اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا۔ تو پھر کیا فرمایا؟ بظاہر معلوم تو کیا ہوتا ہے ایمان والا ہے، محسوس تو خوب ہوتا ہے ایمان والا ہے، لیکن یہ کفر اور گمراہی کے راستے پر ہے، نعوذ باللہ۔ کس کے راستے پر ہے؟ کفر اور بڑا نازک مسئلہ ہے دوستو بزرگوں ایمان کا۔ آدمی بسا اوقات ہنسی مذاق میں، غصے میں، کسی کی مذاق اڑانے میں، کسی کا مذاق بنانے میں، یا جہالت میں، محض جہالت ہے، علم نہیں ہے، اس کی وجہ سے آدمی کیا کرتا ہے؟ ایسے باتیں بک دیتا ہے بغیر کسی پرواہ کے، غیر شعوری میں کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان اس کے دلوں سے، اس کی زندگی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اصبح مؤمنا ویمسی کافرا، حدیث میں اسی کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو ایمان اور عمل صالحہ کی قید ہے، ورنہ آدمی دوستو بزرگوں نہ جہنم سے بچ سکتا ہے، نہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں اتنا بڑا مسئلہ ایمان کا، عمل صالحہ کا، اس کے لیے ضروری کیا بات ہے؟ ایک تو ایمان کی ضرورت، عمل صالحہ کی ضرورت، یہ دونوں چیزیں بغیر علم کے ادھوری، ناقص ہے، کیا ہے؟ نامکمل ہے، ناتمام ہے۔ کہ آدمی کا ایمان بھی ہے اور عمل صالحہ بھی ہے، لیکن یہ ایمان بغیر علم کے ہے، یہ اعمال بغیر علم کے ہیں، تو پھر فرمایا یہ ناقص ہے، یہ کیا ہے؟ ادھورا ہے، ناتمام ہے، غیر مکمل ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ بے علم نتواں خدارا شناخت، کہ بغیر علم کے بندہ اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے اعلان کیا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی جی ذرا ان سے کہہ دیجئے، ان سے ذرا پوچھئے تو صحیح، کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ عالم اور جاہل یہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ فقیہ اشد علی الشیطان من الف عابد، یہ فقیہ، ایک عالم 1000 عابدوں سے بڑھ کر ہے۔ کیوں فرمایا؟
کہ علم والے اور بغیر علم والے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور میں نے پچھلے جمعے وضاحت کی تھی کہ علم وہ ہے جو جس علم سے خدا کی پہچان، بندے کو جس علم سے خدا کی پہچان نصیب ہو جائے، جو علم سے دنیا سے زیادہ آخرت سے قریب کر دے، حرام سے زیادہ حلال سے قریب کر دے. فرمائے علم اصل علم ہے، ورنہ تو وہ ہنر ہے. ہنر ہے، وہ کیا ہے؟ ہنر ہے. دوسری جگہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ ایمان والے تو سب ہی ہیں ماشاءاللہ، لیکن ان ایمان والوں میں سے جیسے درجے ہوتے ہیں نا، وی آئی پی والے، یہ فلاں ہے، دنیا میں ایک سٹیٹس، ایک لیول ہوتا ہے. اللہ کے یہاں ایک لیول ہے، سٹیٹس ہے، مقام ہے. کن کا؟ فرمایا وہ ایمان والوں میں سے علم والوں کا مقام اللہ کے یہاں بہت بلند ہے. کیسا ہے؟ علم والے، قرآن والے وہ اللہ کے خاص ہیں، اہل اللہ ہے، اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں. علم کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے ان کا مرتبہ کیا ہو گیا میرے بھائیوں؟ بہت بلند ہو گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد عورت پر اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے جس سے اس کی نماز صحیح ہو جائے. کیا ہو جائے؟ حلال حرام کی تمیز آ جائے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ. قسم خدا کی میرے بھائیوں، منبر رسول پر بیٹھ کر میں قسم کھا سکتا ہوں، اپنے بات پر میں حانش نہیں ہو سکتا کہ بغیر علم کے آدمی دین پر صحیح معنی میں نہ چل سکتا ہے نہ عمل کر سکتا ہے. موٹی موٹی بات یہ آپ مثال کے طور پر آپ وضو لے لو، نماز لے لو، کہ علم نہیں ہے کیسے معلوم ہوگا کہ وضو کے کیا فرائض ہیں، وضو میں کتنے مسائل ہیں. طہارت کا ایک بہت بڑا باب ہے دین و شریعت میں کہ بغیر علم کے وہاں تک کیسے پہنچ سکے گا. نماز فقہاء نے فرمایا کہ 2 رکعت والی نماز میں 12,000 مسائل ہیں. کتنے؟ میں کوئی غلو نہیں کر رہا ہوں، یہ دین کی قرآن و حدیث کی بات ہے کہ 2 رکعت والی نماز میں 12,000 مسائل ہیں. آسانی کے لیے فقہاء نے اسے 12 شرائط میں، کہ یہ شرائط ہیں، یہ ارکان ہیں، اس میں انہوں نے پیوست کر دیا، جوڑ دیا آسانی کے لیے. لیکن کتنے باریک باریک مسائل ہیں کہ اکثروں کو اس کا علم نہیں ہے. کہ آدمی قسم خدا کی محتاج ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے ہر دور میں آدمی، اور انشاءاللہ قیامت تک ہر دور میں آدمی علم کا محتاج ہے، تھا، ہے اور رہے گا. کبھی علم سے یہ بے نیاز نہیں ہو سکتا. خود علم والے بڑے بڑے جن کے ہم نام سنتے ہیں، علماء کرام، مفتیان کرام، یہ بھی علم کے محتاج ہوتے ہیں. علامہ ابن حجر فرماتے ہیں، بہت بڑے عالم دین، عالم ربانی، وہ خود فرماتے ہیں فَإِنَّ لَا أَدْرِي نِصْفَ الْعِلْمِ، اگر کوئی عالم یہ کہے کہ میں نہیں جانتا، یہ آدھا علم ہے. کیا ہے؟ ہر بات کا ہر وقت علم ہونا ضروری نہیں ہے، تحقیق ہونا ضروری ہے. ہم خود اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے رجوع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تحقیق کر کے بتائیں گے. جب علم والے علم کے محتاج ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے وہ محتاج نہیں ہو سکتے. بڑی خامی، اللہ معاف فرمائے، بڑی بے نیازی ہے کہ باطل کی وہ بہت بڑی عیاری ہے، چالاکی ہے. ہر دور میں یہ باطل کی کوشش رہی ہے کہ اس کے فتنوں میں سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے عوام کو علماء سے کاٹ دیا جائے. کیا کر دے؟ کہ اپنے مسلک کے معتبر علماء سے کیا کر دیا جائے؟ ان کا کوئی رسوخ نہ ہو، علماء سے کوئی تعلق نہیں ہو. جیسا کہ آج کل نظر آ رہا ہے، ہر کوئی میرے بھائیو دنیا کمانے جمانے میں، دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، اسے علم کی کوئی پیاس نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ بچوں کے لیے سمجھ رہا ہے کہ علم فرض عین ہے. حدیث تو کہتی ہے ہر ایک کے لیے فرض عین ہے. کیا مجھے اتنا علم ہے کہ فرائض کا علم مجھے کتنا ہے، واجبات کا علم، حلال حرام کا علم مجھ پر کتنا ہے کہ آدمی زندگی گزار ہی نہیں سکتا. احکامات کو لے لو، طلاق کو، خلا کو لے لو، حلال حرام کو لے لو، ہر موڑ میں نے وضو اور غسل کی ایسی مثال دی ہے. ارکان کو لے لو یا دنیا کوئی بھی آپ موڑ زندگی کے ہر شعبہ، اخلاقیات، عقائد، مسائل، میرے بھائیو آدمی قدم قدم پر علم کا محتاج.
علم کا اور علماء کا محتاج ہے. اس سے اس کو میرے بھائیوں کبھی بھی کسی بھی وقت پر اسے بے نیازی نہیں مل سکتی. آدمی اس سے لاپرواہ ہو ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پر ایک فوجی ہے, کون ہے بھائی؟ ملٹری ہے, آرمی کا آدمی فوجی ہے. اگر کوئی اعتراض کرے بھائی حملہ تو نہیں ہو رہا ہے, بارڈر پہ بڑا کوئی مارکا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس کے باوجود حکومت اس کا اتنا خیال کیوں رکھتی ہے کہ اس کے کھانے کے قسمیں عمدہ, اس کے زندگی گزارنے کی فیشن الگ ہے, طریقہ الگ ہے, تو وی آئی پی سے بڑھ کر اس کا ہر چیز اس کی اعلیٰ کوالٹی کی نمایاں زندگی گزارنے والا, ہر چیز سرکار گورنمنٹ خود حکومت اس کی ذمہ داری لیتی ہے. کیوں بھائی؟ کوئی کہے یہ تو ناانصافی ہے, میرے ساتھ ایسا نہیں ہے, آرمی کے ساتھ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہے, اسپیشل ڈسکاؤنٹ اسپیشل رعایت کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ یہ سرحد میں چاہے اس وقت جنگ ہو رہی ہو یا نہ ہو, حالات بگڑے ہو یا موافق ہو یا مخالف, یہ ہر وقت عوام کے لیے دیش کے لیے سر کٹانے کو جان کی بازی لگانے کو تیار رہتا ہے. اس کے لیے اس کی ویلیو بڑھ گئی, ہر کوئی عزت کرتا ہے, آرمی ہے سلامیں ٹھوکتا ہے. میرے بھائیوں فوجی ہو یا نہ ہو, زیادہ سے زیادہ دیش کی جنتا کی لوگوں کی جانے کا خطرہ ہے. اگر عالم نہ ہو تو لوگوں کے ایمان کے رخصت ہونے کا ڈر ہے. کیا ہوگا؟ حضرت جی حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرٹھ کے جلسے پر ایک بات بڑی پتے کی کہی تھی, بڑے غور سے سننے کی بات ہے میرے بھائیوں. کہا تھا تم لوگ یہ سمجھتے ہو یہ علماء یہ حفاظ یہ تمہارے کوڑیوں کے محتاج ہے, تو سنو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تم بڑے سے بڑے جلسے محاذ کر کے تم لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر لو اور خود بھی اس بات پر تیار ہو جاؤ کہ ہم آج سے مدارس کی کوئی تعاون نہیں کریں گے, اہل علم پر خرچ نہیں کریں گے, سب کچھ تعاون بند. تو حضرت نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہم میں سے کوئی چاول کی دکان, کوئی دال کی, کوئی فلاں کی دکان کھول کر آرام سے بڑھ جائے گا, ہماری ضرورتیں اللہ پوری کرتا رہے گا. لیکن ہاں تم اپنے اس وقت پر اپنے ایمان کے خیر مناؤ, 30-50 سال گزریں گے تمہاری نسلوں میں سے کوئی ایمان والا باقی نہیں رہے. کوئی یہودی ہوگا, کوئی نصرانی ہوگا, کوئی آریہ ہوگا, پتہ نہیں, کوئی ہر جگہ ارتداد کی لہریں نظر آئے گی, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اس وجہ سے حدیث میں کیا ہے میرے بھائیو, حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کن عالمن, غور سے سنو, کل عالمن, یا تو عالم بنو, او متعلمن, یا دین کا علم حاصل کرنے والے بنو. قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر نہیں جانتے ہو نا تو جاننے والوں سے پوچھ کر معلوم کرو. علم میں کیسی حیا, علم کی عمر العلم من المہدی الی اللحد, ماں کے گود سے پیٹ قبر کے گود تک جو ہے علم حاصل کرنے کی عمر ہے. آخر کیوں سمجھ رہے, کیوں حیا کر رہے ہو علم حاصل کرنے میں؟ ایمان سے محروم ہو جاؤ گے. عجیب بات ہے, میں آپ کو بتا دوں, آپ کو برا لگے تو معاف کرنا, کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی عالم کسی اور کے فیلڈ میں ٹانگ اڑاتا ہو, کہ انجینئر کی فیلڈ میں کبھی عالم کو کبھی دیکھا اپنے حافظ کو وہاں جا کے ٹانگ اڑا رہا ہو, مشورے دے رہا ہو. ڈاکٹر کی فیلڈ میں جا کر کوئی عالم حافظ ٹانگ اڑا رہا ہو, آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. لیکن یہ علم کے بارے میں میرے بھائیو, دین کے بارے میں, علماء کے بارے میں ہم نے دیکھا عجیب جہالت کی, نادانی کی انتہا ہے. ہر کوئی ٹانگ اڑاتا ہے, ہر کوئی مسئلے بیان کرنے میں لگا ہوا ہے, فتوی بازی میں لگا ہے. لہذا کیا ہو رہا ہے, خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں, قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. کم علمی کی وجہ سے نادانی جہالت کی انتہا ہے, خود بھی گمراہ, ہم بھی ڈوبے ہیں, اوروں کو لے کے ڈوبیں گے سنم. یہ ہو رہا ہے, ہر کوئی ٹانگ اڑا رہے ہیں, کسی کو کوئی پرواہ نہیں. باپ دادا کی جاگیر سمجھے ہوئے ہیں علم کی وراثت کو. میرے بھائیوں قسم خدا کی عالم کی پکڑ ہوگی اگر وہ خیانت کر رہا ہے. منبر رسول میں خیانت جائز نہیں ہے. ہم کب سے اتنا بے باک ہو گئے, ہم کب سے اتنا بے نیاز ہو گئے علم سے, اہل علم سے. تو فرمایا عالم بنو یا کیا کرو, او متعلمن, علم حاصل کرنے والے بنو. خود عالم بنو, حافظ بنو. اگر نہیں بن سکے اپنے اولاد میں سے کسی کو بناؤ, یا اس سے نیچے اتر کر اپنے خاندان میں سے, اڑوس پڑوس میں سے ایک حافظ قرآن, ایک عالم دین بناؤ. لوگ کہتے ہیں کریئر کا مسئلہ ہے, فیوچر بناؤ. دوستو بزرگوں, کتنا بڑا فیوچر ہے دنیا کا. متاع الدنیا قلیل, اعمار امتی ما بین 60 و 70 سنہ.
میری امت کی عمر اللہ کے نبی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 سے 70 سالہ زندگی. کتنا کیریئر بناؤ گے؟ کوئی گارنٹی نہیں. اتنا بنا کر دنیا بنے نہ بنے. بہت سارے ڈگری والوں کو ہم نے بھیک مانگتے دیکھا اور بہت سارے انگوٹھے چھاپ کو آج دنیا کے اعلیٰ مقام پر دیکھا. اناری جسے انگوٹھے چھاپ وہ آج حکومت چلا رہے ہیں. یہ کیسا ہوا میرے بھائیو؟ دنیا تو اللہ ہر غیر نتو غیرے کو دے دیتے, کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن دین کا علم ہر ایک کو اللہ نہیں دیتے. دین کا علم اللہ ہر ایک کو نہیں دیتے. تو اللہ کے لیے کیا کرو؟ قرآن کو صحیح پڑھنے والے بنو. یہ فرض عین ہے. رومن انگلش سے کام نہیں چلنے والا کہ صحیح قرآن کو صحیح معنی میں پڑھنا ہر ایک پر فرض ہے. حلال حرام کا علم ہر ایک پر فرض ہے. صرف میرے بچوں کو نہیں کہ وہ مکتب میں آئیں. میرے لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے. میرے گھر والوں کو انفسکم واہلیکم نارا. اور ہر ایک کا علم کے راستے میں آنا میرے بھائیوں بے حد ضروری ہے. علم کے بغیر قسم خدا کی گمراہی ہے. آج جو ہمارے فیصلے ماؤں بہنوں کے فیصلے یہ گنڈے موالی کے ہاتھوں میں کورٹ کچہری میں کیوں جا رہا ہے؟ کیوں غلط فیصلے ہو رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ بھی شریعت کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ معلوم ہے شریعت میں جائیں گے تو ہم ظالم, ہم زمینیں دبا کر بیٹھے ہیں, اوروں کے حقوق کو پامال کر کے بیٹھے ہیں. شریعت میں جائیں گے معلوم ہے پہلے سے کہ میرے حق میں ناحق فیصلہ ہوگا. اب ہر کوئی جو ہے اللہ کو ناراض کر کے غیروں کے پاس پھنسا ہوا ہے, گھٹنے ٹھیک رہا ہے, صف اول میں نماز پڑھ رہا ہے, اللہ کے سامنے گردنیں جھکا رہا ہے, وہاں پولیس تھانوں میں کورٹ کچہریوں میں غیروں کے سامنے جھکا ہوا ہے. یہ ذلت ہے. عزت کو چھوڑنے کی وجہ سے, دین کو چھوڑنے کی وجہ سے جہاں عزت ہی عزت ہے آج ہر کوئی ذلیل ہو رہا ہے معاشرے میں, کورٹ کچہری میں, پتہ نہیں کہاں کا. یہ کیوں ہوا کہ علم سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا. تو کیا بنو؟ عالم بنو, یا علم حاصل کرنے والے بنو, خود بھی اور اپنے اولاد کی فکر کرو. تیسرا ہو مستمیعان, علم کی مجلسیں میں بیٹھو, علم کی باتیں سنو. او محبن, یا عالم سے محبت کرنے والے بنو. کیا بنو؟ عالم بنو, یا طالب علم بنو, یا علم کی باتیں سننے والے بنو, یا علم والوں سے محبت کرنے والے بنو. آگے فرمایا نبی نے وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھے نہ بنو. اللہ کے لیے کیا نہ بنو؟ چوتھے نہ بنو. فَتَهْلِكَ, ہلاک ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. جب کو منہ سے کسی عالم کے بارے میں, میرے بھائیو عالم وہ بے عمل ضرور ہو سکتا ہے لیکن وہ کبھی کسی گمراہی میں پڑھ کر گمراہ نہیں ہو سکتا. میں قسم کھا کر چیلنج کرنے تیار ہوں کہ عالم کبھی گمراہ ہو جائے. ہر کوئی کتنا بڑا دنیاوی علوم فنون رکھنے والا آسانی سے علم کو فروخت, ایمان کا سودا کر رہا ہے ڈگریوں کے لیے, اونچے منصبوں کے لیے. اب دیکھو بڑے بڑے دیندار کے لیول ہیں, اسکول کماتے ہوئے پتہ نہیں ڈگری حاصل کرنے کے لیے کوئی فکر نہیں, ایمان کی اعمال کی سنتوں کی دھجیاں ہو رہی ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں. لیکن کوئی اللہ ماشاءاللہ ایک آدھ عالم جسے اللہ محروم کر دے, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ کوئی معیار نہیں ہے, بلکہ فرمایا میرے بھائیو یہ علم ہی نجات کا راستہ ہے. علم ہی کیا ہے؟ وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اللہ اس کی حفاظت کرتے علم کی بنا پر. کس کی بنا پر؟ تو میرے بھائی اللہ کے لیے وقت کی پکار, جیسے پچھلے ہفتے بھی میں نے کہا ہر ایک کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ کہ کیریئر بنانا کب تک کا؟ ہمیشہ. جو اصل کیریئر ہے آخرت کے لامحدود زندگی کا, اس کیریئر کو بناؤ. 15 سال پڑھ رہے ہو, 70 سال کیریئر بنانے میں وہ بھی بچپنا گزر گیا, 15 سال پڑھنے میں 8 سال 15 سال گزر گیا. ارے 15 سال مشکل سے, بلکہ میں آپ کو بتاؤں 8 گھنٹے سونے میں 8 گھنٹے کمانے میں تو مشکل سے 6-7 سال زندگی کے سال نکلیں گے. کس میں؟ یہ ڈگریوں کو فائدہ, ڈگریوں جسے ہم نے حلال حرام کے تمیز کے بغیر حاصل کیا نا, اسے خرچ کرنے کا میدان صرف 5 سال ہے. اتنے مختصر کیریئر کو بنانے کے لیے 15 سال برباد کر دیا, ہمیشہ کے آخرت کو برباد کر لیا. میرے بھائیو ہمارے ہاں 1 سال 2 سال مکتب کا 5 سال ہم مانگ رہے ہیں, عالم کے لیے 7 سال, حفظ قرآن کے لیے 1-2 سال. ہمیشہ کا کیریئر بنانے کے لیے بات ہضم ہوتی نہیں کہ بڑے سے بڑا عہدہ دلائیں گے. اب دیکھو اسکولوں میں لائن لگے ہیں, ادھر ادھر سے قرض لے رہے ہیں کہ وہاں ہزاروں روپئے بھی لون کے ذریعے سے, قرض کے ذریعے سے برداشت ذلت اور اٹھا رہے ہیں. ہمارے کتنے مسلمان خواتین برقعے پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں. لیکن مدرسے میں 300 روپئے کی بات ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی اگر کوئی عذر ہو تو لیٹر دے دو, وہ بھی معاف. لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے
کیا ظلم ہے میرے بھائیوں، قسم خدا کی ظلم کی انتہا نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. دین مٹ جائے، دین کا جنازہ نکلے میرے گھروں میں، میرے بچے مرتد ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. پچھلے دفعہ میں نے کہا کہ اندلس کا کیا حال ہوا، اسپین کا کیا حال ہوا، علماء ختم ہو گئے، علم رخصت ہوا. تو پھر جو میرے بھائیوں جو چیز، کیا شان و شوکت کی زندگی، کیا اسلام کا نام، کیا اسلام کی شوکت، ساری چیزیں مٹی میں مل گئی، چن چن کر ختم کر دیا گیا. آج وہ ایمان کا کتنے عرصے ایسے گزرے کہ ایمان والوں کو اللہ کا نام لینا گویا کہ یہ مصیبت بن گیا، یہ بہت بڑا ظلم بن گیا. ایسا کیوں ہوا کہ علم سے گویا کہ وہ کیا ہو گئے، علم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، علم حاصل کرنا گویا کہ آر شرم محسوس کرنے لگے. دنیا کی ڈگریوں کے پیچھے پڑھ کر قرآن کو چھوڑ دیا تو لہٰذا کیا ہوا، اسپین برباد ہوا، اندلس برباد ہوا. تو میرے بھائیوں آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ ناقدری کی وجہ سے، دین کی طرف نہ آنے کی وجہ سے، علم اور اہل علم کی قدر نہیں کرنے کی وجہ سے. آج مسئلہ ہے کورٹوں میں چل رہا ہے. اب آخرکار فیصلہ کیا ہوا، فجر کی اذان کیا کر نہیں سکتے، دے نہیں سکتے. عجیب فلسفہ ہے اذان تیرا، اے اذان عجیب فلسفہ ہے تیرا کہ تجھے سن کر مسلمان جاگ نہیں سکتے اور کافر سو نہیں سکتا. آج تک سننے کی نوبت نہیں آئی مسلمانوں کو فجر کی اذان. ہم میں سے کون بتا سکتا ہے فجر سن کر اذان، نماز پڑھنا تو دور کی بات، اذان کی آواز اس کانوں میں، منحوس کانوں میں پڑھ کر عرصہ ہو گیا کہ اذان ترس رہی ہے، اذانیں بلا رہی ہیں کامیابی کی طرف، دین کی طرف. ہم تو ٹھکرا دیے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا، ناقدری کی وجہ سے بس اب اذان مائک میں دے نہیں سکتے. دوسرے اذان کی تو کچھ نہ کچھ قدر ہو رہی ہے کرنے والے، لیکن فجر کی ناقدری سب سے زیادہ ہوئی تو کیا ہوا، اذان کا فلسفہ جسے کوئی سن نہیں سکتا، جس کے لیے کوئی اٹھ نہیں سکتا، اور کافر سو نہیں سکتا. وہ جاگ گئے اذان کی وجہ سے ہمارے خلاف. آج ہم اذان سن کر اور کیا ہو گئے میرے بھائی، ناقدری اذان چھن گئی. یہ مساجد کیوں چھن رہے ہیں، مساجد کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اگلے ہفتے مساجد کی اہمیت اور اصل مساجد کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اللہ چاہے تو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ وقت میں زندگیوں میں برکت دے اور آپ کو ذرا جمعہ کی تیاری جو کہ واجب ہے ذرا پہلے پہنچنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. کوئی دنیا برباد نہیں ہوگا. ہم پیچھے ہوتے ہوتے پتہ نہیں کتنا پیچھے چلے گئے، دنیا میں آگے بڑھتے بڑھتے کنگال برباد ذلیل ہو رہے ہیں، کوئی فکر نہیں. وہی حال بیڑنگی کا جو پہلے تھے ابھی بھی ہے. چاہے اذان چھین لیا جائے، مساجد چھین لیا جائے، ایمان سے رخصت ہو جائے، مجھے کوئی فکر نہیں، نہ میری نہ میرے بچوں کی، مجھے کوئی پرواہ نہیں. بہتر ہے ایسے جینے سے میرے بھائیوں. ایک شاعر کہتا ہے بہتر ہے میرا مرنا اس طرح کے جینے سے. میرے بھائیوں بڑی عجیب زندگی میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، نہ مجھے اپنے آپ کی پرواہ ہے، نہ ایمان کی اعمال کی کوئی پرواہ نہیں. تو اس کے لیے میرے بھائیوں اللہ کے لیے وقت اپنے اختتام کو آپ پہنچا ہے. درخواست یہ ہے اللہ کے لیے میرا لحاظ نہ کیجئے، اپنی آخرت کا مسئلہ ہے. ذرا پہچاننے کی کوشش کی اللہ کے لیے. اللہ کے حق جو سارے حق حقوق سے سب سے بڑھ کر ہے. شروع سے اب تک یہی بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں باپ ہوں، میں جو کچھ ہوں، عہدیدار ہوں، جو کچھ ہوں دنیا اعتبار سے میں بعد میں ہوں. پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں، ایک نبی کا میں ایک امتی ہوں. اللہ کا بندہ اور رسول کا امتی ہونے کے ناطے مجھ پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھ پر سب سے پہلا فرض کیا ہے، اللہ کے لیے اسے پہچاننے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اس فرض منصبی کو نہیں پہچانیں گے، اس فرض منصب تک نہیں آئیں گے، دھکے کھاتے رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے، یہ باطل کے ہتھے چڑھتے رہیں گے. یہ بربادی ہمارے مقدر، ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنے کا. اس وجہ سے اللہ کے لیے عقل مند ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، عقل سلیم دیا ہے، دنیا کے بارے میں اچھے رائے رکھتے ہیں، بڑی ڈگریاں دلائیں، سب کچھ دلائیں. ورنہ میرے بھائیوں سب کچھ ہوتے ہوئے یہ آپ کے لیے بربادی کا کیا بنے گا، گویا کہ ایک لعنت کا ذریعہ بنے گا. آج اولادیں خود ماں باپ ان کو بدوا دے رہی ہیں، تو پیدا نہیں ہوا تو اچھا تھا، تو برباد، تو مریا تھا تو اچھا تھا. یہ تانے کون دے رہے ہیں، ماں باپ دے رہے ہیں کہ حلق کا کانٹا بنا ہوا ہے میرا بیٹا.
میں میرے بیٹے کی وجہ سے معاشرے میں آنکھ اٹھا کر نہیں جی پا رہا ہوں، شرم کے مارے میرے آنکھیں جھکی ہوئی ہے. یہ کیوں ہوا؟ میں نے خود میں جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، ہم کہتے بچوں کو بھائی اب تو اسکول شروع ہو چکا، بچے جلدی سو جا، صبح اسکول جانا ہے. ہمیں کہ ہر جملے کیا ہوتے ہیں ماں باپ کے، بھائی اسکول جانا ہے، سو جا. یہ سنتے اسکول کی دنیا کی اتنی اہمیت، کوئی بھول کر بھی کوئی ماں باپ اپنے بچوں سے نہیں کہتے بیٹا جلدی سو جا، صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مسجد جانا ہے، مجھے بھی آپ کو بھی بیٹے جلدی سو جاؤ. کیوں بھائی؟ نماز کے لیے اٹھنا ہے. کوئی نہیں بولتا کیوں؟ خود کو بھی تو اٹھنا نہیں ہے، گھوڑے بیچ کے سونا ہے، تو بچے کیسے اٹھیں گے؟ میرے بھائیو، اللہ کے لیے آخرت کا سودا مت کیجیے. بہت وقت ہے، ابھی بھی سنبھل سکتے ہیں. میں اپنے لیے بول رہا ہوں. پھر ایسا نہیں کہ واپسی ناممکن، ایسا نہیں ہم کیچڑ میں پھنستے جا رہے. یہ عذاب، یہ جو پانی کا عذاب، یہ برسات کا عذاب، یہ میرے بھائیو لعلہم یرجعون کے لیے، حالات سے اٹھانے کے لیے. ہم میں سے ہر ایک سے اللہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے نفس کے حوالے، شیطان کے حوالے کرنا نہیں چاہتے. خود سنت کی دعا ہے، یہ مانگنا سکھایا گیا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اللہ ہمیں نفس کے حوالے نہ فرما. کب نکلیں گے ہم اس دلدل سے، اس فتنوں سے، اس ارتداد سے؟ اللہ کے لیے بے حد اچھے سے اچھے کالج میں پڑھائیں، لیکن ذرا میرے بھائی 1 گھنٹہ، یہ ظلم ہے. اس قسم خدا کی اس کا جواب مجھے آپ کو ہر ایک کو دینا ہے. مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو امانت کو آپ تک پہنچانا ہے. 1 ہفتہ ہو چکا ہے، بس 5-6 بچوں کا ایڈمیشن، ان میں سے بھی ماشاءاللہ ابھی تک مدرسے میں پہنچے نہیں ہیں. کیا جواب دکھائیں گے؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو، اللہ کے رسول کو؟ اور کہاں تعلیم بالغان پڑھنا بے حد فرض ہے، چھوٹوں سے زیادہ بڑوں کا پڑھنا فرض ہے. قرآن کو صحیح کرنا، عقائد کو، اخلاق کو، اعمال کو صحیح کرنا، نماز کو پڑھنا فرض، سیکھنا فرض. کوئی میرے بھائیوں ایک بھی نہیں آتا حضرت ذرا نماز صحیح کر دیجئے. یہ مسئلے ہیں، جانوروں جیسے جی رہے ہیں، جانوروں جیسے مر رہے ہیں. لاک ڈاؤن میں بھی ہم نے دیکھا، اس کے بعد بھی ہم میرے بھائیوں، اللہ میری آپ کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. 1 گھنٹہ دین کے لیے دینا ہے، نمازوں کے لیے دینا ہے، کچھ زیادہ کچھ لوہے کے چنے چبانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وقت کی اہمیت پہچانتے ہوئے، اہل علم کے مقام کو پہچانتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.